کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک ہی گھر میں رہنے والے افراد کے درمیان محبت کیوں کم ہونے لگتی ہے؟ کیوں بچوں کی آنکھوں کی چمک مدھم ہو جاتی ہے؟ اور کیوں کبھی کبھی وہی گھر جو سکون کا مرکز ہونا چاہیے بے چینی کا گڑھ بن جاتا ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جن کے جواب ہم تلاش کریں گے، کیونکہ اسلام ہمیں صرف عبادت ہی نہیں سکھاتا بلکہ گھریلو زندگی کے آداب بھی سکھاتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بیوی یا شوہر کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو پورے ماحول کو متاثر کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلی اور خطرناک غلطی ہے بدزبانی، سخت لہجہ، تلخ جملہ۔ دل پر ایسا زخم چھوڑ جاتا ہے جو برسوں نہیں بھرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانا دینے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا، نہ فحش گو اور نہ بد زبان۔ اب ذرا غور کریں، جب شوہر بیوی سے یا بیوی شوہر سے سخت لہجے میں بات کرے تو اس کا اثر صرف دونوں پر نہیں بلکہ بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ بچے خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہی زبان، وہی انداز سیکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہ کہا۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہے جو ایک گھر کو جنت بنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی غلطی ہے چھوٹی باتوں کو بڑا بنا دینا، معاف نہ کرنا۔ ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مگر جو معاف کرنا سیکھ لے وہی اصل کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ جب گھر میں معافی کا ماحول ختم ہو جائے تو دلوں میں نفرت جنم لیتی ہے۔ بچے اس ماحول میں پل کر یا تو بہت ڈرپوک ہو جاتے ہیں یا باغی۔ ایک خوبصورت واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ جب ایک شخص نے ان کے بارے میں غلط بات کی تو انہوں نے درگزر کیا اور اللہ کے حکم پر اسے معاف کر دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ درگزر گھر کو جوڑتا ہے۔ اس طرح شک اور بدگمانی بھی ایک زہر ہے جو رشتوں کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، بہت سے گمانوں سے بچو۔ جب شوہر بیوی پر یا بیوی شوہر پر بلا وجہ شک کرے تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں اعتماد نہ ہو وہاں سکون ممکن نہیں۔ بچے ایسے ماحول میں عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں رشتوں کے بارے میں منفی خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے گھر کے راز دوسروں کو بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بدترین لوگوں میں وہ ہوگا جو اپنی بیوی کے راز دوسروں کو بتاتا ہے۔ آج کل معمولی لڑائی جھگڑے بھی سوشل میڈیا یا رشتہ داروں میں بیان کر دیے جاتے ہیں، جس سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ بچوں کے ذہن میں اپنے والدین کی عزت کم ہونے لگتی ہے۔ اس طرح ناشکری اور شکایت کا رویہ بھی گھریلو سکون کو تباہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی اکثریت دیکھی کیونکہ وہ ناشکری کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف عورتیں، بلکہ یہ ایک تنبیہ ہے کہ ناشکری ہر انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ جب شوہر یا بیوی ایک دوسرے کی قدر نہ کریں تو محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ بچے بھی ناشکری سیکھ جاتے ہیں اور انہیں کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں ہوتی۔ یہی وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ ایک پورے گھر کے سکون کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے لہجے کو نرم کر لیں، معاف کرنا سیکھ لیں، شک سے بچیں، رازوں کی حفاظت کریں، شکر گزاری کو اپنائیں تو ہمارا گھر واقعی ہی جنت کا نمونہ بن سکتا ہے۔ جہاں محبت ہو، سکون ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہو۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا بعض گھروں میں ہر سہولت ہونے کے باوجود بے سکونی کیوں ہوتی ہے، اور بعض گھروں میں کم وسائل کے باوجود محبت کیوں قائم رہتی ہے؟ اس کا ایک بڑا سبب بیوی یا شوہر کی وہ غلطی ہے جو آہستہ آہستہ دلوں کو دور کر دیتی ہے۔ ان میں سب سے اہم غلطی حقوق کی ادائیگی میں غفلت۔ اسلام نے دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق کو واضح کیا ہے، مگر جب شوہر بیوی کے جذبات کو نظر انداز کرے یا بیوی شوہر کی عزت اور ضروریات کی اہمیت نہ دے تو رشتہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ اب سوچیں، اگر گھر کا سربراہ ہی حسن سلوک نہ کرے تو بچے کیا سیکھیں گے؟ وہ یا تو سخت دل بن جائیں گے یا محبت سے محروم۔ اسی طرح ایک خطرناک غلطی ہے غصے پر قابو نہ رکھنا۔
غصہ ایک ایسی آگ ہے جو لمحوں میں برسوں کی محبت جلا دیتی ہے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ جب گھر میں بار بار چیخنا، چلانا اور غصے کا اظہار ہو تو بچے ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یا تو خوفزدہ رہتے ہیں یا خود بھی غصے والے بن جاتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم مسئلہ موازنہ کرنا، یعنی اپنے شریک حیات کا دوسروں سے تقابل کرنا۔ یہ رویہ دل کو توڑ دیتا ہے اور احساس کمتری پیدا کرتا ہے۔ اسلام ہمیں قناعت اور شکر سکھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھو تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ جب بیوی شوہر کا یا شوہر بیوی کا دوسروں سے موازنہ کرے تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بچے بھی دوسروں سے حسد اور مقابلہ بازی سیکھتے ہیں۔ اسی طرح وقت نہ دینا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔ آج کے دور میں مصروفیات نے رشتوں کو کمزور کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود بھی کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ وقت دینا محبت کو بڑھاتا ہے۔ اگر والدین بچوں کے ساتھ وقت نہ گزارے تو بچے تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں اور غلط صحبت میں جا سکتے ہیں۔ ایک اور اہم غلطی، اولاد کے سامنے ایک دوسرے کی بےعزتی کرنا۔ یہ عمل بچوں کے دل میں والدین کی عزت کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کس کی بات مانے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے دونوں کی بات کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملتا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کی شکایت کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سمجھایا کہ بیوی کی خوبیوں کو بھی دیکھو، صرف خامیوں پر نظر نہ رکھو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مثبت پہلوؤں کو دیکھنا رشتے کو مضبوط کرتا ہے۔ جب گھر میں تعریف کا ماحول ہو تو بچے بھی مثبت سوچ رکھتے ہیں۔ اس طرح بلا وجہ تنقید اور طعنہ دینا بھی دلوں کو زخمی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت تنقید ہو تو بچے خود اعتمادی کھو دیتے ہیں، وہ ہر کام میں ڈر محسوس کرتے ہیں۔ یہی وہ غلطیاں ہیں جو بظاہر چھوٹی لگتی ہیں مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے رویوں کو درست کر لیں، حقوق ادا کریں، غصے پر قابو رکھیں، موازنہ چھوڑ دیں، وقت دیں، عزت کریں اور مثبت انداز اپنائیں تو نہ صرف میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ بچوں کی تربیت بھی بہترین ہوگی اور ایک گھر پرسکون جنت بن جائے گا جہاں ہر فرد خود کو محفوظ اور خوشی محسوس کرے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ والدین اپنی پوری کوشش کے باوجود بچوں کو اچھی تربیت نہ دے سکیں اور پھر بھی وہ خود کو قصوروار نہ سمجھیں؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ تربیت صرف نصیحت سے نہیں بلکہ ماحول سے ہوتی ہے اور اسی ماحول کو خراب کرنے والی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر بیوی یا شوہر انجانے میں کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم غلطی ہے دین سے دوری اور عبادت میں سستی۔ جب گھر میں نماز کی پابندی نہ ہو، قرآن کی تلاوت نہ ہو اور اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہاں برکت کم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جائے۔ اب سوچیں، جب والدین خود دین سے دور ہوں گے تو بچے دین کیسے سیکھیں گے؟ وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ اس طرح ایک بڑی غلطی ہے رزق حلال و حرام کا خیال نہ رکھنا۔ اگر گھر میں آنے والا مال مشکوک ہو یا حرام ہو تو اس کے اثرات صرف جسم پر نہیں بلکہ روح پر اور تربیت پر بھی پڑنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام سے پلا ہو اس کے لیے آگ زیادہ مناسب ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والے بچوں کے دل سخت ہوتے ہیں اور ان میں نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے بچوں کے درمیان ناانصافی کرنا، کسی ایک بچے کو زیادہ ترجیح دینا اور دوسرے کو نظر انداز کرنا۔ یہ عمل بچوں کے دل میں حسد، نفرت پیدا کرتا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں آتا ہے کہ ان کے والد نے ایک بچے کو تحفہ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انصاف گھر کے سکون کی بنیاد ہے۔ اگر بچے ناانصافی دیکھیں گے تو یا تو وہ باغی بن جائیں گے یا احساس محرومی کا شکار۔ اس طرح بچوں کی بات نہ سننا، ان کے جذبات کو نظر انداز کرنا بھی ایک بڑی غلطی ہے۔
ایک بڑی غلطی ہے۔ بچے صرف کھانے اور کپڑوں سے نہیں بلکہ توجہ اور محبت سے بھی پروان چڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت کرتے، انہیں گود میں لیتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اس کی بہترین مثال ہے۔ جب والدین بچوں کو نظر انداز کریں تو وہ باہر سے محبت تلاش کرتے ہیں، غلط لوگوں کے قریب جا سکتے ہیں۔ ایک اور خطرناک غلطی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا بے جا استعمال۔ جب والدین خود موبائل میں مصروف رہیں، بچوں کو بھی بغیر نگرانی کے چھوڑ دیں تو یہ تربیت کو متاثر کرتا ہے۔ بچے غلط مواد دیکھ سکتے ہیں اور ان کی سوچ بدل سکتی ہے۔ اس طرح وعدہ خلافی بھی بچوں کے دل میں اعتماد کو ختم کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وعدہ کرے اور پورا نہ کرے تو یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اگر والدین بچوں سے وعدہ کریں اور پورا نہ کریں تو بچے بھی یہی سیکھتے ہیں۔ وہ جھوٹ بولنا اور وعدہ توڑنا معمول سمجھتے ہیں۔ یہی وہ خاموش غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ بچوں کی شخصیت کو بدل دیتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، حلال رزق کو یقینی بنائیں، انصاف کریں، بچوں کی بات سنیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، میڈیا کے استعمال کو محدود کریں اور اپنے وعدے پورے کریں تو ہم نہ صرف ایک مضبوط خاندان بنا سکتے ہیں بلکہ ایک ایسی نسل بھی تیار کر سکتے ہیں جو دیندار اور با اخلاق اور با اعتماد ہو، اور یہی ایک کامیاب گھر کی اصل پہچان ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ محسوس کیا؟ بعض گھروں میں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر دلوں میں ایک انجانی سی دوری اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، جیسے محبت کہیں کھو گئی ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ وہ پوشیدہ غلطیاں ہیں جو آہستہ آہستہ رشتوں کی جڑوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ ان میں سب سے اہم غلطی احساسات کو دبانا اور کھل کر بات نہ کرنا۔ جب بیوی یا شوہر اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر نہیں کرتے تو غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں، چھوٹی باتیں بڑے مسئلے بن جاتی ہیں۔ اسلام ہمیں حسن گفتگو اور مشورے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں میاں بیوی کے تعلق کو لباس کہا گیا ہے، یعنی ایک دوسرے کا سہارا اور پردہ۔ جب یہ کھلا پن ختم ہو جائے تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اور ضد، جب ایک اور ایگو، ایک بڑی غلطی، انا، فریق صرف ایک بات منوانا چاہے اور جھکنے کو تیار نہ ہو تو محبت ختم ہونے لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ تکبر صرف باہر نہیں ہے بلکہ گھریلو زندگی میں بھی تباہی لاتا ہے اور ان کی شخصیت میں سختی آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک خطرناک غلطی ہے غلط صحبت اور غیر ضروری تعلقات۔ جب بیوی یا شوہر اپنے رشتے سے زیادہ باہر کے لوگوں کو اہمیت دیں، ہر بات میں دوستوں یا رشتہ داروں کو شامل کریں تو رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اسی لیے دیکھو تم کس کو دوست بناتی ہو۔ اگر گھر کا ماحول باہر کے اثرات سے خراب ہو جائے تو بچے بھی غلط لوگوں سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور اہم غلطی ہے بچوں کے سامنے جھوٹ بولنا یا غلط مثال قائم کرنا۔ بچے سننے سے زیادہ دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر والدین سچائی کی بات کریں مگر خود جھوٹ بولیں تو بچے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کو نجات کا ذریعہ قرار دیا۔ جب گھر میں سچ نہ ہو تو اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بلا وجہ بدگمانی اور نگرانی میں حد سے تجاوز بھی رشتے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ہر وقت شک کرنا، موبائل چیک کرنا، نجی معاملات میں حد سے زیادہ مداخلت کرنا اعتماد کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن میں تجسس سے منع کیا گیا ہے۔ جب اعتماد ختم ہو جائے تو محبت باقی نہیں رہتی۔ بچے بھی ایسے ماحول میں عدم تحفظ کا شکار ہوتے ہیں۔ ایک اور بڑی غلطی ہے شکر کی کمی اور ناشکری کا رویہ۔ جب انسان ہر وقت شکایت کرے اور نعمتوں کو نظر انداز کرے تو دل سخت ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نعمتوں کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے۔ جب گھر میں شکر کا ماحول ہو تو سکون آتا ہے، بچے بھی قناعت اور خوشی سیکھتے ہیں۔ آخر میں ایک انتہائی اہم غلطی، دعا کو نظر انداز کرنا۔ ہم دنیا کے ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں مگر دعا کو بھول جاتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے۔ جب گھر میں دعا نہ ہو تو برکت کم ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کریں تو اللہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ یہی وہ باریک مگر اثر انداز ہونے والی غلطیاں ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر ان کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کھل کر بات کریں، انا کو چھوڑ دیں
अच्छी सोबत इख्तियार करें, सच्चाई अपनाएं, एतमाद कायम करें, शुक्रगुजार बनें और दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो हमारा घर ना सिर्फ मोहब्बत से भर जाएगा बल्कि एक ऐसी मजबूत बुनियाद बन जाएगा जहाँ से एक नेक और कामयाब नस्ल परवान चढ़ेगी। क्या हमने कभी खामोशी से बैठकर ये सोचा है, हम अपने ही घर के माहौल को संवार रहे हैं या अनजाने में बिगाड़ रहे हैं? क्या हमारे अल्फाज, हमारे रवैये और हमारे फैसले हमारे बच्चों के लिए रोशनी बन रहे हैं या अंधेरा? हकीकत यह है, घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का नाम नहीं बल्कि किरदार, मोहब्बत और तरबियत का मजमुआ होता है। और जब बीवी या शौहर अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जिंदगी गुजारने लगते हैं तो वही घर जन्नत का नमूना बन जाता है। सबसे पहली चीज़ जिस पर हमें गौर करना चाहिए वो है नीयत की इस्लाह, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। अगर नियत दुरुस्त हो तो छोटे छोटे अमाल भी नेकी बन जाते हैं। जब शौहर अपने घर वालों के लिए मेहनत को इबादत समझकर करे और बीवी अपने घर की देखभाल को अल्लाह की रज़ा के लिए करे तो बरकत खुद ब खुद आती है। फिर एक निहायत अहम पहलू है मोहब्बत का इजहार। हम अक्सर दिल में मोहब्बत रखते हैं मगर इसे जाहिर नहीं करते। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज से मोहब्बत का इजहार करते। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार और शफकत हमें ये सिखाता है, मोहब्बत को छुपाने के बजाय जाहिर करना चाहिए। जब घर में मोहब्बत का इजहार हो तो बच्चे भी मोहब्बत करने वाले बनते हैं, इनके दिल नरम रहते हैं। इस तरह तारीफ और हौसला अफजाई भी घर के माहौल को खुशगवार बनाती है। एक अच्छा लफ्ज़, एक छोटी सी तारीफ किसी के दिन को बदल सकती है। अगर बीवी शौहर की मेहनत को सराहे और शौहर बीवी की कोशिशों को अहमियत दे तो दिल करीब आ जाते हैं, बच्चे भी एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं। एक और निहायत ज़रूरी चीज़ है घर में दीनी माहौल पैदा करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इस शख्स पर रहम करे जो रात को उठकर नमाज पढ़े और अपने अहल को भी जगाए। जब घर में नमाज, तिलावत और जिक्र हो तो दिलों में सुकून आता है, बच्चों की तरबियत भी मजबूत होती है। इसी तरह मशवरा और बाहमी समझदारी भी एक कामयाब घर की बुनियाद है। कुरान में है कि आपस के मामलात मशवरे से तय करो। जब फैसले मिल बैठकर किए जाए तो गलत फहमियाँ कम हो जाती हैं, मोहब्बत बढ़ती है। फिर एक निहायत खूबसूरत आदत है दरगुजर और माफ़ी। अगर हम हर बात में हिसाब लेने लगे तो रिश्ता नहीं चल सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतर वो है जो माफ़ करने वाला हो। जब घर में माफ़ी हो तो दिल साफ रहती है, बच्चे भी नरम दिल बुर्दबाद बनते हैं। आखिर में सबसे ताकतवर चीज़ है दुआ। एक सच्ची दुआ तकदीर बदल सकती है। वालिदैन की दुआ औलाद के हक में बहुत कीमती होती है। कुरान में सौलिया बंदों की दुआ है, ऐ हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। अगर बीवी शौहर के लिए और शौहर बीवी के लिए दिल से दुआ करे, अगर वालिदैन अपनी औलाद के लिए अच्छा मांगे तो अल्लाह इनके घरों में सुकून, मोहब्बत और बरकत नाजिल फरमाता है। यही वो रास्ता है जो एक बिखरे हुए घर को दोबारा जोड़ सकता है। यही वो उसूल है जो एक परेशान दिल को सुकून दे सकती है। तो आइए आज ही हम नियत करते हैं कि हम अपने घरों को मोहब्बत, एहतराम, सच्चाई और दीन के नूर से भर देंगे। ए अल्लाह, हमारे घरों में सुकून अता फरमा, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा, हमें एक दूसरे के हकूक़ अदा करने की तौफीक दे, हमारी औलाद को नेक, फरमाबरदार, कामयाब बना और हमें एक ऐसा घर अता फरमा जो दुनिया में जन्नत का नमूना हो और आखिरत में भी हमारी निजात का ज़रिया बने। आमीन सुम आमीन।